الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں فتنہ لاسانی سرکار کے گمراہ کن عقائد کے متعلق کچھ ہم نے آج عرض کرنا ہے۔ ناظرین و حاضرین، صوفی مسعود احمد صدیقی عرف لاسانی سرکار یوں تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نیک، صالح، ولی کامل اور قطب ظاہر کرتا ہے۔ اس کی پیدائش 1960 عیسوی میں کھانیوال میں ہوئی۔ اس جماعت کا مرکزی دفتر فیصل آباد غلام رسول نگر میں ہے۔ ناظرین و حاضرین، اس جماعت کی ایک کتاب ہے نوری کرنے کے نام سے مشہور ہے۔ بقول اس جماعت کے یعنی کہ فتنہ لاسانی کی جو جتنے بھی مریدین متعلقین ہیں ان کے بقول یہ کتاب جو ہے کتاب نوری کرنے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب میں سراپا جھوٹ اور فریب کاریوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کتاب سے آج چند حوالہ جات ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ناظرین محترم، آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ چنانچہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لوگ ہر سال سالانہ محفل کی بات کرتے ہیں جسے جشن ولادت لاسانی سرکار کہا جاتا ہے۔ اس محفل کو منانے کی وجہ اس کتاب میں جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ولی اللہ کا کوئی عمل بھی رضائے الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ 1991 میں لکھتے ہیں کہ میرے مرشد اکمل یعنی لاسانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہر سالگرہ برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہر سال جولائی کی پہلی جمعرات کو جشن ولادت کے نام سے سالانہ محفل ذکر و انعقاد کرو۔ یہ جشن ولادت تمہاری پوری زندگی میں نہایت شان اور شوکت اور باوقار انداز میں منایا جانا چاہیے، اور تمہارے پردہ کر جانے کے بعد یعنی کہ مر جانے کے بعد اسی محفل کو عرس مبارک کا نام دے دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کا عرس مبارک ہوگا۔ بحوالہ نوری کرنے صفحہ نمبر 145۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہتان عظیم ہے جو مسعود احمد صدیقی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر باندھا ہے کہ جو حکم اللہ رب العالمین نے اپنے کسی نبی کو نہیں دیا، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا کہ تم اپنا جشن ولادت مناؤ اور عرس مناؤ۔ یہ حکم نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی پیغمبر کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا۔ اس مسعود کے نزدیک، مسعود کے کہنے کے مطابق، نعوذ باللہ، یہ حکم جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس کو دیا۔ اس نے اللہ رب العالمین کی ذات پر بہتان عظیم باندھا ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صوفی مسعود لاسانی ہی اب ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، اس لیے اب حج پر جانے کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب ان کا عقیدہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ان لاسانیوں کے نزدیک
صوفی مسعود جو نام نہاد صوفی ہے وہ ان کے نزدیک قبلہ بھی ہے اور کعبہ بھی ہے، اب ان کو حج پر جانے کی ضرورت نہیں۔ صوفی مسعود کا دیدار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صوفی مسعود کا دیدار ہی تمہارا حج مبرور ہے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین محترم، چنانچہ یہ کتاب جو ان کی اسی نوری کرنے کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ در مرشد اساں پہچان لیا، اس درنو کعبہ جان لیا۔ پنجابی شعر ہے کہ در مرشد اساں پہچان لیا، اس درنو کعبہ جان لیا، جس در تو ساڈا حج ہوئے او در کنا لاسانی ہے۔ میں وانگ بلالی دے پیار کراں آقا تو جان نثار کراں، لوکی آکھن کملی آقا دی اے ہو مان میرا لاسانی ہے۔ نوری کرنے صفحہ نمبر 20 پر اس نے جو ہے یہ بات نقل کی ہوئی ہے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، ان کا عقیدہ تو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین محترم، اب آگے آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ نام نہاد صوفی مسعود جو ہے وہ کیا کہتا ہے، لکھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم دور سے ان کے اعمال دیکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صوفی مسعود کا جو آپ دعویٰ ملاحظہ تو فرمائیں کہ کیا کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، آگے لکھتا ہے کہ ہم دور سے ان کے اعمال دیکھ لیتے ہیں۔ آگے آپ خود ملاحظہ فرمائیں، لکھتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، صوفی مسعود کا اس کتاب کے اندر فرمان لکھ رہے ہیں کہ فرمایا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کسی کی شکل کتے جیسی ہے تو کسی کی مندر جیسی، اور یہ جو تم نے اپنے چہروں پر داڑھیاں لٹکائی ہوئی ہیں، یہ داڑھیاں نہیں جھاڑیاں ہیں، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو دکھاوے کے لیے ہے، چہروں پر سجا رکھی ہیں، دل میں داڑھی ہونی چاہیے۔ اب ان کا عقیدہ دیکھیں کہ چہروں پر جو یہ داڑھی سجائی ہوئی ہے، داڑھیاں سجائی ہوئی ہیں، یہ داڑھیاں نہیں جھاڑیاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین محترم، لکھتا ہے آگے کہ اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو ہم سے پوچھ لو، ہم سے اپنے فوت شدہ لوگوں کا شجرہ نسب پوچھ لو۔ آگے لکھتا ہے کہ جو لوگ ہمارے سلسلے میں داخل ہوں گے، قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے نام، ان کے آباء اجداد کے نام ہم سے پوچھ لے، ان کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کے آباء اجداد کے نام ہمیں پتہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حوالہ مرشد اکمل صفحہ نمبر 95۔ ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ صوفی مسعود نے داڑھی کی کتنی بڑی توہین کی ہے، کہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من الذالک کہ داڑھی نہیں جھاڑیاں ہیں، حالانکہ داڑھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے۔ اور صوفی مسعود احمد صدیقی کا اپنے متعلق حاضر اور ناظر ہونے کا بھی عقیدہ ہے۔ اس پر صرف آج ہم آپ کے سامنے ایک حوالہ عرض کریں گے کہ کھانے وال سے خالد محمود اپنی بیٹی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میری بیٹی نے ایک ضعیف عورت سے قبلہ لاسانی سرکار کا اس لڑکی نے، اس کی خالد کی بیٹی نے اس ضعیف عورت سے
ذکر کیا، بوڑھی عورت کے دل میں لاسانی سرکار کی عقیدت پیدا ہو گئی۔ میری بیٹی نے بیعت کے لیے بھی اس کو کہا کہ وہ تیار ہو گئی۔ جمعے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کو کھانے وال لے کر آ گیا۔ چند دن کے بعد پتہ چلا کہ اس ضعیف عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری بیٹی نے خواب میں دیکھا۔ لکھنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ خالد محمود جو ہے، خالد محمود کھانیوال سے وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، اور کتاب جو یہ بات جو لکھی ہوئی ہے وہ اس لاسانی سرکار، فتنہ لاسانی سرکار کی کتاب، جماعت کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چند دن کے بعد میری بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر بہت کشادہ ہے اور لاسانی سرکار بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ ان کی قبر سے، اس کی قبر میں 3 کھڑکیاں ہیں، 2 مکمل کھلی ہیں اور ان سے بہشت کا نظارہ کر رہی ہیں، اور تیسری آدھی کھلی ہوئی ہے۔ تو لاسانی سرکار کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ لاسانی سرکار نے فرمایا اس کے دل میں ہماری عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی تھی اور بیعت کے لیے بھی تیار تھی، اس لیے مرنے کے بعد ہم فوراً اس کی قبر میں آ گئے، العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی بخشش کروائی۔ اگر یہ بیعت ہو جاتی تو جنت کی طرف سے تیسری کھڑکی بھی کھول دی جاتی۔ بحوالہ نوری کرنے نمبر 7۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح مسعود احمد صدیقی جو ہے اپنے آپ کو ولی کامل کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے، اور اس کے عقائد آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح اس کے گمراہ کن عقائد ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہم بارہا مرتبہ یہ عرض کرتے ہیں کہ مسلک اہل سنت کا ایک لباس اوڑھ کر اور عوام اہل سنت کو، مسلمانوں کو ورگلانے والے یہ شخص جو ہیں ان سے دور رہیں۔ جتنے بھی ایسے فرقے ہیں جن کا عقائد، جن کا نظریہ شریعت سے نہ ملتا ہو، جس کا نظریہ شریعت سے ٹکراتا ہو، ان سے آپ دور رہیں۔ شریعت مطہرہ پر جو پابند ہے، جن کی عقائد اور نظریات شریعت کے عین مطابق ہوں، آپ کی ان کو دامن کو تھام لیں، ان سے آپ فیوز و برکات حاصل کریں اور ان سے آپ جو ہے کہ فیض حاصل کریں۔ باقی جتنے بھی یہ جعلی پیر ہیں جن کا عقائد، جن کا عقیدہ اور نظریہ شریعت مطہرہ سے نہ ملتا ہو، ان سے گریز کریں، ان سے دور بھاگیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے عزیز و اقارب کو ایسے لوگوں سے بچائیں۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین کی دربار اقدس میں دعا وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، نبی کریم علیہ السلام کی پاک شریعت مطہرہ پر آپ کو بھی اور ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔